اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنانے کی روایت دنیا میں نئی نہیں ہے، کیونکہ عشق ہمارے سماج کی حقیقت ہے اور طویل عرصے سے لوگ محبت کرتے آ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اب بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنانا پیار کم اور پیئر پریشر زیادہ ہو گیا ہے، یعنی ایک دوست ریلیشن شپ میں ہے تو دوسرا بھی ریلیشن شپ چاہتا ہے۔ حالانکہ آج کے وقت میں لوگوں کی ترجیحات اور خواہشات الگ الگ ہو گئی ہیں، اس لیے ریلیشن شپ کے لیے ماڈل شخص کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سنگل رہ جاتے ہیں، مگر چین میں ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں ایک بھی مرد سنگل نہیں رہتا، یہاں تک کہ اس شہر میں مردوں کی ایک نہیں بلکہ تین معشوقیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چین کے شہر جانگوان کی، جہاں عورتوں کو مردوں کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے اور کسی بھی مرد کو اپنا دوست بنانے کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یہاں جن لوگوں کی ایک ہی گرل فرینڈ ہوتی ہے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کا جنسی تناسب ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق شہر میں ہر 100 خواتین پر 99 مرد موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کو گرل فرینڈز آسانی سے مل جاتی ہیں، مگر خواتین کو بوائے فرینڈز بنانے کے لیے لڑکوں کی کمی ہوتی ہے۔ news.com AU سے بات کرتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اس شہر میں نوکری ملنی مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے کسی لڑکی کو دوست بنانا ہے تو یہ کام سب سے آسان ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ لڑکی مرد کو دوست بنانے کے لیے ہزاروں روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق فیکٹری میں کام کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ اس کی 3 گرل فرینڈز ہیں اور ان تینوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتاتے ہیں جسے دنیا کا سب سے بڑا چکلا یعنی فحاشی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ شہر کوئی اور نہیں بلکہ کولمبیا کا دوسرا بڑا شہر میڈلن ہے، لیکن آپ اسے گلی بازار کی زبان میں دنیا کا سب سے بڑا چکلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر شاید یہ بات بھی کوئی غیر معمولی بات نہ ہو، کیونکہ جو بات اس شہر سے متعلق سب سے زیادہ دلچسپی کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر میں کنواری لڑکیوں کی منڈی لگتی ہے، جہاں ان لڑکیوں کی سرعام خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ شہر منشیات کے دھندے کی وجہ سے بدنام تھا، اور اب خیر سے جسم فروشی کے قانونی کاروبار کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 90 کی دہائی میں لوگ اس شہر کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے تھے، کیونکہ یہاں قتل و غارت عام تھا اور دن دہاڑے لوٹ مار اور خون خرابہ ہوا کرتا تھا۔ اس خون خرابے اور منشیات کے دھندے کا لارڈ یا بادشاہ ایک ایسا شخص تھا جسے 44 برس کی عمر میں مار دیا گیا۔ اس کے بعد منشیات کا کاروبار تو ٹھپ ہو گیا، لیکن اس کی مبادیات کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ آپ آج بھی میڈلن شہر میں داخل ہوں اور کسی بھی کیب میں بیٹھیں تو کیب ڈرائیور آپ سے خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد آپ کو اس شہر کی بہترین جگہوں اور بہترین دوشیزاؤں سے متعلق پوری تفصیلات بتائے گا۔ یہاں بہت سی جسم فروش خواتین نے نہ صرف اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں بلکہ اس کی مختلف طریقوں سے تشہیر بھی کی جاتی ہے، اور اس تشہیر کے ایک محتاط اندازے کے مطابق میڈلن شہر میں اس تجارت سے جڑی خواتین میں سب سے زیادہ طلب 18 برس سے کم عمر کی لڑکیوں کی ہے۔ اس شہر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں نہ صرف دنیا کے دیگر ممالک سے خواتین اس مقصد کے لیے تشریف لاتی ہیں یا سمگل کی جاتی ہیں، بلکہ مقامی مرد بھی ہڈ حرام ہو گئے ہیں اور وہ اپنی بیگمات اور بیٹیوں کو زبردستی اس صنعت کا حصہ بنا رہے ہیں، جن میں سے اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ جسم فروشی محض پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کرتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ فرانس میں ایک انتہائی شرمناک شہر ایسا بھی ہے جہاں سرے سے ہی کپڑے پہننے پر پابندی عائد ہے۔ اس شہر کا نام کیپ ڈی ایج ہے، جو فرانس کے ساحلی شہر ماؤنٹ پلیئر کے قریب واقع ہے۔ دنیا میں اور بھی اس نوع کی جگہ ہیں، مگر اسے دنیا کا سب سے بڑا ننگوں کا شہر قرار دیا جاتا ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی سٹار کی رپورٹ کے مطابق کیپ ڈی ایج ساحل سمندر پر واقع ہے اور ہر سال گرمیوں میں 50,000 سے زائد سیاح یہاں آتے ہیں، جنہیں اس شہر میں داخل ہونے سے قبل ہی کپڑے اتارنے پڑتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کیپ ڈی ایج میں بینک، سپر مارکیٹ، اینکساز، ہیئر ڈریسنگ اور پوسٹ آفس جیسے دکانیں اور دفاتر موجود ہیں، اور ان تمام دکانوں اور دفاتر کا عملہ اور ان کے صارفین برہنہ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک طرف تو لوگوں کا برہنہ رہنا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور دوسری طرف باہر سے آنے والے سیاحوں سے برہنہ حالت میں گھومنے کا مزہ لینے کے عوض 6 پاؤنڈ یعنی تقریباً 900 روپے ٹیکس بھی وصول کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں برہنہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کوئی قانون نہیں، بلکہ یہاں جو شخص بھی کسی غیر سماجی رویے کا مظاہرہ کرتا ہے اسے جیل کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اور جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ شہر 1960 میں بسایا گیا تھا
और बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ आने वाले सयाह इसकी तारीफें करते नहीं थकते और इसे दुनिया की बेहतरीन जगह करार देते हैं। दोस्तों, इसी तरह अमेरिका के शहर लास वेगास को भी दुनिया का सबसे बड़ा अयाशी का अड्डा माना जाता है, जिसकी आबादी तकरीबन 6 लाख के करीब है और पूरी दुनिया में यही वो शहर है जहां हर छोटा बड़ा गुनाह बड़े जोश और जज्बे से किया जाता है। यही वजह है कि इस शहर को सिन सिटी यानी गुनाहों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की इकोनॉमी एक ही चीज पर इन्हिसार करती है और वो है जुआ। जुए के हवाले से यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ जुआ खेलने आते हैं और जिंदगी भर की तमाम कमाई हार कर वापस लौट जाते हैं। इस शहर में जगह जगह जिस्म फरोशी के अड्डे आबाद हैं और अमेरिका के बड़े बड़े ओहदेदार और वजीर अपनी हवस मिटाने के लिए इसी शहर का रुख करते हैं। अगर आप दुनिया के आलीशान शहरों की फहरिस्त बनाएं तो ये शहर उसमें पहले नंबर पर आएगा, और अगर आप दुनिया के बेहतरीन तफरीही मकामात की फहरिस्त बनाएं तो ये शहर उसमें भी अव्वल नंबर पर मौजूद होगा। और अगर आप दुनिया के रंगीन तरीन शहरों यानी फहाशी से भरे हुए शहरों का मुकाबला करें तो ये शहर बआसानी ऐसा मुकाबला जीत जाएगा। इस शहर में अमेरिका का 7वां बड़ा एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां जहाज से उतरने के बाद पहली चीज जिस पर आपकी नजर पड़ती है वो जुए की मशीन है, और ये गालबन दुनिया का वाहिद शहर है जहां हवाई अड्डे पर भी जुए की मशीनें नस्ब हैं। यहां तक कि टॉयलेट के अलावा शहर भर में हर जगह ये मशीनें नजर आती हैं, और अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो दिन दूर नहीं जब टॉयलेट में भी ये मशीनें लगा दी जाएंगी। यहाँ दुनिया के बेहतरीन और आलीशान होटल हैं जहां हर वक्त तवाइफे मेहमानों के इंतजार में खड़ी रहती हैं। कतार दर कतार ये होटल दरअसल अपने अंदर छोटे छोटे शहर बसाए हुए हैं। हर होटल में जुए खाने होते हैं, रेस्टोरेंट हैं, आलीशान स्टोर हैं, बड़े बड़े थिएटर्स हैं जिनमें तमाशे होते हैं, नुमाइशें सजाई जाती हैं, सर्कस होता है, फैशन, कॉमेडी, शोबदेबाजी के मुजाहरे और तलिस्माती शो होते हैं। 24 घंटों में से किसी भी वक्त आप यहाँ किसी भी होटल में चले जाएं, कोई ना कोई तफरीह मिल जाएगी। इन होटलों की खास बात मखसूस थीम है जिस पर ये होटल तैयार किए गए हैं। मसलन एक होटल एहराम मिस्र की तर्ज पर बनाया गया है जिसके बाहर अबुल होल का देव कामत मुजस्मा है। होटल के अंदर दाखिल होने के लिए इस मुजस्मे के अंदर से गुजरना पड़ता है, जबकि होटल की इमारत बिल्कुल एहराम मिस्र की तरह है और आपको लगता है कि जैसे आप जदीद एहराम मिस्र में ठहरे हैं। इसके अलावा यहाँ हर साल 41 मिलियन से ज्यादा दुनिया के कोने कोने से आते हैं, इसलिए इस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है। अमेरिका में कुमारबाजी के मरकज की हैसियत से इसे दुनिया का तफरीही दारुल हुकूमत भी कहते हैं, जबकि अल्कोहल के मशरूबात की हमवक्त दस्तयाबी, कानूनी जुएबाजी और बालगान के लिए तफरीह के मरकज की हैसियत से इसे शहर असिया यानी सिन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ जिस्म फरोशी को कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं समझा जाता, बल्कि यहाँ जिस्म फरोशी इस कदर आम है कि इस शहर में हर तरफ आपको नंग धड़ंग लड़कियां ही नजर आएंगी जो हर वक्त किसी ऐसे मर्द के इंतजार में रहती हैं जो इनकी हवस को कम कर सके। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।